السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مرکب مفید کو مرکب اسنادی، مرکب تام، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی پھر آگے تین اعتبار سے قسمیں ہیں، ایک ذات کے اعتبار سے، ایک مفہوم کے اعتبار سے اور ایک صفات کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ علیم۔ اب یہاں پر اللہ علیم یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے دونوں جز اسم ہیں۔ دوسری اس کی مثال یہ ہے اللہ یعلم۔ اب یہاں پر اللہ، لفظ اللہ یہاں پر مبتدا ہے، پہلا جز اس کا اسم ہے، اور یعلم فعل ہے۔ ناظرین، جملہ اسمیہ میں دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ناظرین، مسند اور مسند الیہ کو سمجھیے، اس کی تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسند الیہ کہتے ہیں جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور مسند کہتے ہیں جس کی آگے نسبت کی جائے۔ مسند الیہ میں ہے جس کی طرف، اور مسند میں ہے جس کی نسبت کی جائے۔ ناظرین، اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے، جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا فاعل ہو، اور فاعل ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اب اسم اور فعل، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، جبکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے۔ آگے حرف ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ تھی جملے کی ذات کے اعتبار سے دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اس کے بعد مفہوم کے اعتبار سے بھی جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ خبریہ جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور انشائیہ جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ کی مثال جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ اب زید کے جو عالم ہونے کی خبر ہے، یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایت بالماء، پانی لے کر آؤ۔ اب یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ پانی لے کر آؤ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ مزید ہم جملہ انشائیہ کی قسمیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔